بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے، جب لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے۔ جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنوں، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں قسمت والے۔ اب میں قبل اس کے کہ خطیب پاکستان کو دعوت دوں، انتہائی مختصر وقت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع راولپنڈی مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین جماعت، اور بالخصوص فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور آج کی اس مجلس کے روح رواں، اس علاقے کا فخر، سرزمین ہزارہ کے سپوت، عزت مآب جناب حضرت مولانا سرفراز خان فاروقی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہزارہ، میں آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر یقیناً جس موضوع پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، ہمارے دل اس سے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ہزارہ کی اس محبت کو جو ختم نبوت کے حوالے سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ فتنہ جب آتا ہے اس وقت اہل حق اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں۔ جب فتنہ وارد ہوتا ہے، جب فتنہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حق اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں، اور جب فتنہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے چلا جاتا ہے تو پھر ہر بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر جب بھی فتنے شروع ہوئے تو اہل حق نے ابتدا ہی سے اس فتنے کی نشاندہی کی اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئے۔ یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، یہ تاریخ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتی ہے اور آج تک یہ چل رہی ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ اس تحریک کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ہر دور کے اندر فتنے آئیں گے اور اس طرح کے کذاب اور دجال میدان کے اندر آئیں گے، اور اہل حق ان کا مقابلہ اپنی نظریات کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر کریں گے، اور ہر فتنہ ہر دور کے اندر شکست کھائے گا اہل حق کے سامنے۔ جس طریقے سے مرزا قادیانی کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا، گزشتہ ایک صدی میں اس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں تھا جو مرزا قادیانی کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے آیا، اور بالخصوص اہل ہندوستان کے سامنے آیا، اہل پاکستان کے سامنے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں بھی اہل حق نے اپنا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جب عروج پر تھی اس کی باتیں، کوئی اس کو محدث کہتا تھا، کوئی اس کو مناظر کہتا تھا، کوئی اس کو فقیہ کہتا تھا، اس وقت اہل حدیث کے ایک فرزند حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان کے اندر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ فتنہ ہے۔ حالانکہ کسی کے تصور میں یہ بات نہیں تھی۔ اس حدیث کی روح سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو کیسے سمجھ دیتے ہیں، اہل حق کس قدر دور رس نظر رکھتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ، اس کے افکار درست نہیں ہیں، اس کے نظریات درست نہیں ہیں، بظاہر یہ
اسلام کا دعوے دار بن رہا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اس نے اپنے افکار کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ فکر پیش کی میں محدث ہوں، اس کے بعد اس نے فکر پیش کی میں مہدی ہوں، اس کے بعد اس نے فکر پیش کی کہ میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ یہ جب اس نے اظہار کیا، اس سے کئی سال پہلے اہل حق نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا جو 200 صفحات پر مشتمل تھا۔ مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الکل تھے، ان سے انہوں نے اس پر مہر ثبت کروائی کہ یہ جو عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے یہ اسلام سے خارج ہے، یہ مرتد ہے، اس کے خلاف جہاد لازم ہے۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے میدان کے اندر آ کر آواز بلند کی۔ اس کے بعد کتابیں لکھنے کی باری آئی تو سب سے پہلی کتاب مولانا محمد اسماعیل گڑھی نے لکھی جو 44 صفحات پر مشتمل تھی، اور اہل حدیث عالم دین تھے، اہل حق سے ان کا تعلق تھا اور اہل باطل کی سرکوبی پر معروف تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی اور یہ کتاب بڑی معروف ہوئی اور اس کتاب کا کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس کے بعد مفصل کتاب مولانا سید سلیمان منصور پوری صاحب رحمت للعالمین، انہوں نے ایک مفصل کتاب لکھی 400 صفحات پر مبنی۔ یہ کتاب بھی انہوں نے جو لکھی یہ مرزا قادیانی کے افکار پر تھی، اس کے نظریات پر تھی اور اس کے عقیدے پر تھی۔ سامعین محترم، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں صرف اہل حدیث کا کردار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اہل حدیث کا کردار نمایاں ہے کہ اہل حدیث نے ہر دور کے اندر مرزا قادیانی جیسے ملعونوں کا پیچھا کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہمارے علماء کا یہ خیال تھا 1973 میں، ہمارے علماء کا یہ خیال تھا الدیس علماء کا کہ ان کو کافر نہ قرار دیا جائے، ان کو مرتد قرار دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ مرتد کی سزا قتل ہے کہ اسلامی حکومت قادیانیوں کو ایک ایک قادیانی کو پکڑے اور ان کے سر قلم کر دیے جائیں تاکہ اس کے بعد کسی کو جرت نہ ہو رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی۔ لیکن باقی علماء نے مصلحت سے کام لیا، شاید اسی کے اندر کوئی خیر اللہ کرے نکل آئے۔ باقی سب نے کہا کہ یہ تو فتویٰ بڑا مشکل ہے اور یہ مطالبہ پورا ہونا بڑا مشکل ہے، لہٰذا ان کو کافر کی قرار دینے کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ اسمبلی کے اندر یہ بل پیش ہوا۔ اس وقت سے لے کر گزشتہ ہفتے ہم سپریم کورٹ کے اندر کھڑے تھے اور سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ، مولانا شیخ علی محمد ابو تراب صاحب بھی وہیں پر موجود تھے، یہ فقیر بھی وہاں پر موجود تھا، ہم جماعت کی طرف سے وہاں کھڑے تھے اور آپ کی جماعت سے وہ سوال کر رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ بتلائیں آپ کا کیا موقف ہے۔ آپ کے وکیل نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر کھڑے ہو کر جو دلائل پیش کیے، قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مغز پھرا چیف جسٹس ہے، اس کی کوئی عقل کام نہیں کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا، میں علا وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں، میں نے ڈی چوک میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیف جسٹس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی کون ہے۔ آئین پاکستان تو نے پڑھا نہیں ہے کہ چیف جسٹس کیسا ہے کہ جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ قادیانیوں کو عبادت بنانے کی اجازت ہے، عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے، ان کو کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت ہے، اسلام کا کوئی بھی شعار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ چیف جسٹس صاحب کہاں سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں؟ اس نے یہ الٹا سیدھا فتویٰ دے دیا، الٹا سیدھا اس نے مسئلہ سامنے پیش کر دیا۔ پھر آپ لوگوں نے، امت مسلمہ کے ان لوگوں نے، تمام جماعتوں نے میدان کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا چیف جسٹس یا تو اپنا فیصلہ واپس لے گا یا ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایمان نے، آپ کی فکر نے، آپ کی قربانیوں نے وہ دن دکھایا کہ یہ چیف جسٹس جو اپنے فیصلہ واپس کرنے میں معروف تھا کہ یہ واپس نہیں کرتا، وہ اپنا فیصلہ واپس کرنے پر مجبور ہوا ہے اور آج اللہ کے فضل سے وہ فیصلہ آ چکا ہے جس میں اس نے تحریر کیا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے آئین میں ہے وہی ہمیں قابل قبول ہے۔ یہ اہل ایمان کی جیت ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ لوگ بیدار رہیں گے تو کوئی ختم نبوت پر حملہ، آپ لوگ جاگتے رہیں گے کوئی ختم نبوت پر حملہ
یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ آج مولانا فاروقی صاحب نے یہاں پر 7 ستمبر کے حوالے سے، گولڈن جوبلی کے حوالے سے 50 سال پورے ہوئے ہیں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے حوالے سے، یہ جو اتنا جمع غفیر جمع کیا ہے، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور فاروقی صاحب آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ امت کو بیدار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قادیانیوں کو جو اللہ کا حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ایک وقت ایسا آئے گا، میری چھٹی حص کہتی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قادیانیوں کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اہل ایمان کو جہاد کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔